آزاد پنچھیوں کی اڑان نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ بہاول نگر پی پی 240 سے کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے امیدوار سہیل خان نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آزاد پنچھیوں کی اڑان کے حوالے سے نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ بہاول نگر پی پی 240 سے کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے امیدوار سہیل خان نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ آزاد امیدوار سب جماعتوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ آزاد امیدواران نون لیگ میں شامل ہونے لگے۔ راجن پور میں این اے 189 سے کامیاب شمشیر علی مزاری کی ویڈیو وائرل۔ کہتے ہیں کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مسلم لیگ نون کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ آزاد امیدواران نون لیگ میں شامل ہونے لگے ہیں۔ راجن پور میں این اے 189 سے کامیاب شمشیر علی مزاری کی ویڈیو وائرل۔ کہتے ہیں کہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مسلم لیگ نون کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ ملتان میں عام انتخابات کے نتائج مکمل، بیشتر بڑے نام اسمبلی جانے سے محروم ہو گئے۔ کون کون اسمبلی میں نہ پہنچ پایا، جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات کے نتائج کا اعلان ہو گیا، جہاں پر نئے چہرے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اب نظر آئیں گے۔ وہیں پر بڑے نام جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی میں جانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر ملتان کی اگر بات کی جائے تو احمد حسین ڈہڑ جو کہ حلقہ این اے 148 سے رکن قومی اسمبلی تھے، وہ اب قومی اسمبلی نہیں جا پائیں گے کیونکہ وہ قومی اسمبلی کا انتخاب ہار چکے۔ اسی طرح سابق وفاقی وزیر جاوید علی شاہ بھی اب قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بھی قومی اسمبلی کا الیکشن ہار چکے ہیں۔ عبدالغفار ڈوگر جو کہ مشیر وزیر اعظم بھی رہے، وہ بھی اب قومی اسمبلی نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ وہ بھی اپنا الیکشن جو ہے وہ ہار چکے۔ اس طرح جاوید اختر انصاری جو کہ 2 مرتبہ کے ایم پی تھے، اس دفعہ نون لیگ کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے لیے قسمت آزمائی کے لیے اترے مگر ناکام ٹھہرے، لہذا جاوید اختر انصاری بھی قومی اسمبلی میں نہیں جا پائیں گے۔ اس طرح رانا محمود الحسن جو کہ 2002 کے اندر رکن قومی اسمبلی رہے اور اس کے بعد بھی ان کو پارٹی کی جانب سے نظر انداز کیا گیا، مگر اس بار وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے مگر شکست جو ہے ان کا مقدر ٹھہرا اور رانا محمود الحسن بھی اب اسمبلی نہیں جا سکیں گے۔ اسی طرح طارق رشید جو کہ مسلم لیگ نون ملتان ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ بھی انہوں نے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے مگر قومی اسمبلی کا پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہیں ملا، صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا مگر وہ صوبائی اسمبلی کے نشست بھی ہار گئے اور اسمبلی نہیں پہنچ پائے۔ اس طرح ابراہیم خان جو کہ 2018 کی اسمبلی کے اندر بطور رکن قومی اسمبلی وہاں موجود تھے، ابراہیم خان کی جانب سے اس دفعہ الیکشن ہی نہیں لڑا گیا، لہذا وہ بھی اب قومی اسمبلی میں نہیں ہوں گے۔ جہانگیر خان ترین جو کہ پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا نام تھا، ملتان اور لودھنا سے انہوں نے اپنی قسمت آزمائی کی مگر ملتان اور لودھنا دونوں جگہوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد جہانگیر ترین بھی اب جو ہے وہ قومی اسمبلی نہیں پہنچ پائے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو قومی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکی، ان کی جگہ نئے چہرے جو ہیں وہ قومی اسمبلی پہنچے ہیں اور اب 5 سال یہ شخصیات جو ہیں وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکیں گی، جبکہ ان کی جگہ نئے چہرے جو ہیں عوام نے ان کو منتخب کیا اور وہ اسمبلی میں موجود ہوں گے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں عام انتخابات 2024 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج۔ ملتان کے 6 قومی اور 12 صوبائی اسمبلیوں کے نتائج مکمل۔ گیلانی خاندان نے 3 قومی 1 صوبائی اسمبلی کی نشست حاصل کر لی۔ مبارکباد دینے کے لیے گیلانی ہاؤس آنے والوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے سید زہیب بخاری سے۔ جی زہیب، اپڈیٹ کیجئے گا۔ اس وقت جنوبی پنجاب کی عوام آپ کو براہ راست دیکھ رہی ہے۔ اب تک کی صورتحال گیلانی ہاؤس میں تیسرے روز بھی جشن جو ہے وہ جاری ہے، اب تک کی صورتحال کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسچن کمیونٹی بھی اپنے جھنڈے لے کر ہمیں مبارکباد دینے آئی ہے۔ یہ میرے ساتھ سعید کالونی میں میرے ساتھ چل رہے تھے اور میں نے کرسچنز کی جو اقلیت برادری ہے ہمارے ملتان میں، ان کے لیے بھی ہم نے آواز بلند کی ہے جیسے پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کی عوام اس لیے خوش ہے کہ چاہے جو بھی کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی ویو ہو یا ان کی لائکنگ ہو، گیلانی خاندان پر ملتان کی عوام ان سے پیار کرتی ہے کیونکہ خدمت صرف ہم نے کی ہے۔ 10 سال بعد دوبارہ گیلانی خاندان کو انہوں نے نوازا ہے۔ 2018 میں بھی اگر آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں تو 2018 میں بھی گیلانی خاندان ہی جیتا تھا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے اسمبلی میں نہ پہنچ سکا، تو آج عوام نے وہ قرض اتار دیا ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی توقعات پر ہم پورا اتریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جہاں پر ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا، رواداری کا سفر رکا تھا، آج ملتان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور گیلانی خاندان اور ہمارے پیپلز پارٹی کو انہوں نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کی خدمت کریں گے۔ NA 148 کے حوالے سے بات کریں، بڑے زیر بحث ہے، کیا کہنا چاہیں گے کہ بیرسٹر تیمور جو ہیں وہ اب بزد ہیں کہ جیت جو ہے وہ ان کی ہے؟ تو دوسری جانب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی موجود ہیں، کل رات آپ وہاں پر موجود رہے RO کے پاس بھی، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ RO نے بھی جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کے پاس لیگل آپشنز موجود ہیں، وہ جائیں لیگل آپشنز استعمال کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جب ووٹ دوبارہ کھلا تو ان کے پھر ووٹ اور بڑھ گئے گیلانی صاحب کے، اگر یہ ری کاؤنٹنگ کریں گے تو گیلانی صاحب کے ووٹ اور بڑھ جائیں گے یہاں پر۔ اور جو باقی سوالات ہیں وہ جب اگر وہ اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کریں گے تو وہ تب دیکھی جائے گی۔ آپ کے حلقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہر بانو قریشی، وہ بھی عدالت جانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو اپنے حلقے میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بھی عدالت گیا ہوا تھا 2018 میں ان کے بھائی کے خلاف۔ انہوں نے جب 2018 میں جب ووٹس کھلے تھے تو 3 پولنگ بیگز کے درمیان ہی میرے ووٹ اور بڑھ گئے۔ میرا تو ان کے 2018 میں فرق بھی 2-2.5 ہزار کا تھا، زیادہ فرق بھی نہیں تھا، ادھر تو بہت زیادہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر ہاتھ ملانے جا رہے ہیں، اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا ملکی مفاد کے لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے یا پھر ہمیں PDM پارٹ 2 نظر آنے لگے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بہتر فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ساری آپشنز دیکھنی چاہیے۔ میرا ذاتی فیصلہ ہے، باقی تو میرا ذاتی رائے ہو سکتی ہے، باقی تو ہم پارٹی کے پابند ہیں جو پارٹی کرے گی۔ ٹھیک ہے، علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی، اور علی موسیٰ گیلانی صاحب کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ NA 148 میں جو ہے وہ ہماری جیت جو ہے وہ یقینی ہے، اور NA 151 کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت میں پہلے بھی گئے تھے، تو مہر بانو قریشی نے بھی جو ہے وہ عدالت جانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کیونکہ ہاتھ ملانے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملکی مفاد کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ جو ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ اس چیز کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ تو اس وقت یہاں پر جشن کا سما ہے، ڈھول کی تھاپ پر یہاں پر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ اس وقت مزید اگر آپ کو مناظر دکھا سکے میرا کیمرہ مین ناصف، تو یہاں پر اس وقت کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، تو ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ساجد گجر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ گجر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جشن کا سماعت تیسرے روز بھی جاری ہے۔ الحمدللہ یہ جشن جاری رہے گا، کیونکہ یہ جیت ملتان کی جیت ہے، عوام کی جیت ہے، تیر کا نشان غریب کا نشان ہے۔ جی کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ گیلانی خاندان کامیاب ہوا ہے؟ کیا ملک میں جو ترقیاتی کام جو رک چکے تھے، کیا اب ملتان کے عوام اس کو دوبارہ بحال ہوتے دیکھے گی؟ انشاءاللہ یہ گیلانی خاندان کے سر پہ سہرا جاتا ہے، جو پہلے ملتان میں ترقیاتی کام ہو اس کے بعد بالکل نظر نہیں آئے، انشاءاللہ آپ کو اب نظر آئیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ترقیاتی کام جو ہے وہ مزید بڑھیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے گیلانی صاحب کی جیت کے حوالے سے؟ گیلانی صاحب کے مطابق یہاں پہ بھائی غریباں دا ساتھی ہے، غریباں دا بالکل فائدہ کریندا ہے، امیراں دا جو نہیں کریندا، کہیں پارٹی غریباں دا فائدہ نہیں کیتا سوائے گیلانی تو بغیر۔ گیلانی دوبارہ آ گئی ہے، گیلانی غریباں دے حق ہے، بالکل انہاں دا روٹی کپڑا کا پیچھا راشن دا ہر شے دا بندوبست کریندا ہے، اور غریباں دا بڑا ساتھ دیندا ہے۔ ہاں، گیلانی صاحب تو بغیر کہ جیڑیاں حکومتاں آندیاں رہیاں کسے نہیں غریباں دا سوچا، جیڑا گیلانی صاحب ایک ٹائم اگے حکومت آئی گیلانی صاحب دی تو سوچا ہے جے ہن آ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی گیلانی خاندان اس دے معاملے دے وچ غریباں دے عوام دے معاملے دے وچ بڑا کچھ سوچیندی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، کارکنان بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود تھے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ گیلانی صاحب نے جو ہے وہ اس خطے میں جو ہے وہ ترقیاتی کام جو ہے وہ جاری رکھے، تو اس حوالے سے علی موسیٰ گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوبارہ آپ کو یہ مناظر ہمارا کیمرہ مین آصف اگر آپ کو دکھا سکے، تو اس وقت بھی جہاں پر جو ہے وہ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ یہاں پر مبارکبادیں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ
जुड़े रहेंगे तो इसी तरह तरक्की का यह सफ़र भी जो है वो जारी रहेगा। तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है कि यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से मुबारकबादें देने का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुबारकबाद देने के लिए गिलानी साहिबान को जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ और लोगों से भी जो है वो हम इस हवाले से बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। आपने भी फूलों के हार जो है वो अपने हाथ में रखे हुए हैं, किसको पहनाने हैं और क्या जज्बात के हैं आपके? ये जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और तमाम ख़ानदान का इनका बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला ने इनको जो है ना इज़्ज़त बख्शी है गिलानी ख़ानदान को। और हमारे हलके के 220 के अली मूसा गिलानी साहब थे, उन्होंने कामयाबी ली है बहुत लीड से, तकरीबन 8-10 हज़ार की लीड से उन्होंने कामयाबी की है। ये हार उनके लिए हमने लिए हैं और पहनाए हैं और उनका जो है ना उनको मुबारकबाद देने के लिए हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इलाके में मसाइल क्या हैं जो कि अब गिलानी साहबान हल करेंगे? जो पहले भी उन्होंने बहुत मसाइल हल किए हैं गिलानी साहब ने, तो अब भी जो मसाइल हैं उन्होंने वादा किया और इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। ठीक है, मसाइल का हल जो है वो अब निकाला जाएगा। तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर कारकुनों से जो है वो मिलने का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जो है वो जारी है। ख़वातीन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जो है वो इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? फूलों के गुलदस्ते भी आपने हाथ में पकड़े हुए हैं, माले भी हाथ में पकड़े हुए हैं, इतनी खुशी है, किसको मुबारकबाद देने आई? मुबारक देने आए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अवाम की खिदमत करे, कि अवाम का ख्याल करे। जी। तो क्या समझते हैं कि इस खित्ते में ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे इंशाअल्लाह? कितनी तवक्कुआत है? जी, कितनी तवक्कुआत है यहाँ से आप? जो भी है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मुबारकबाद देने हैं? इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद देने हैं और सारे काम होंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह ताला पीपल पार्टी की हुकूमत अवाम की हुकूमत है, गरीब अवाम की हुकूमत है और अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला गरीब अवाम का साथ देगी। और गिलानी ख़ानदान हमेशा अच्छे काम करते आए हैं, पूरे मुल्तान के काम गिलानी साहब ने किए हैं। सारे मुल्तान के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिया है, फ्लाई ओवर भी दिए हैं, अंडरपास भी दिए हैं, हेड मोहम्मद वाला बाईपास भी दिया गिलानी साहब ने। काफ़ी तरक्याती काम किए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी अच्छे काम करेंगे गिलानी साहब इंशाअल्लाह ताला। और अली मूसा को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, दुआओं के साथ कामयाबी हुई है और सब गिलानी ख़ानदान को कामयाबी हुई है। तो क्या समझते हैं हमारे इलाके के मसाइल क्या हैं जो कि अभी तक हल नहीं हो सके, जो ये लोग हल करेंगे? मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी सी टेंशनें हैं, कोई मुल्क पे कोई कर्जे हैं, थोड़े ये क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह करम करेगा। ठीक है, ठीक है। और भी आप क्या समझते हैं कि गिलानी साहब ने जो है वो 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो जीती हैं, एक सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती है, जनूबी पंजाब सूबे का मसला जो है वो अभी रहता है, तो क्या जनूबी पंजाब का सूबा बनने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में जो है वो सेनेट में और कौमी असम्बली में सूबे की करारदाद मंजूर कराई थी और अब अगर जैसे भी हुकूमत बनती है मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सराइकी सूबे को अमली जामा पहनाएंगे और उनके तरक्याती कामों की वजह से मुल्तान दारुल खिलाफा बनेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मुल्तान को जो है वो दारुल खिलाफा बनाया जाएगा। हम आगे भी चलेंगे, आगे की भी हम आपको मनासिर, मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखा सके तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो कि जश्न मना रही है, मुबारकबादें देने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। हम आगे भी चलेंगे, आगे भी दूर दराज इलाकों से कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जो है वो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि वो जो है वो क्या राय रखते हैं। आप क्या कहना चाहिए कि क्या गिलानी साहब जो है वो यहाँ से जीते हैं, तो क्या तवक्कुआत है इस खानदान से? गिलानी खानदान से तवक्कुआत तो पूरे मुल्तान को शुरू से हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। मुल्तान को अगर तारीख में किसी ने नवाजा है तो वो सिर्फ गिलानी खानदान है। चाहे आप एजुकेशन उठा लें, हेल्थ उठा लें, जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं ये टोटल गिलानी खानदान ने ही बनाई हैं। बाकी कोई खानदान भी मुल्तान में कोई काम नहीं करवा सका। आप पुराना उठा के तारीख में उठा के देख लें, जब से पाकिस्तान बना है तारीख में मुल्तान में जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने अस्पताल बने वो गिलानी खानदान ने दिए। निश्तर अस्पताल गिलानी खानदान ही लेके आया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी गिलानी खानदान लेके आए, लॉ कॉलेज गिलानी खानदान लेके आए, कैडेट कॉलेज गिलानी खानदान लेके आए।
ایئرپورٹ گیلانی خاندان لے کے آئے ہیں. آپ کے ملتان کا سارا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا گیلانی خاندان نے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اب آگے خدمت کرتا کیا ہے گیلانی خاندان. یہ جو آج اللہ پاک نے جو ان کے اوپر اتنا ذمہ داری سونپی ہے, اللہ کے حکم سے سرخرو ہوگا گیلانی خاندان عوام کی توقعات سے, ملتان کی توقعات سے. ہم ملتان, پورے ملتان اہل ملتان کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اتنی عزت گیلانی خاندان کو بخشی ہے. انشاءاللہ اب گیلانی خاندان بھی ان کو اتنی ہی عزت بخشے گا. ٹھیک ہے, گیلانی خاندان بھی جو ہے وہ اپنے ملتان کے عوام کو جو ہے وہ اتنی ہی عزت بخشے گا. ہم آگے بھی چلیں گے, آگے بھی کارکنان جو ہے وہ موجود ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات جو ہے وہ کرتے چلیں گے. آپ آئیے گا, آپ بتائیے گا کہ کیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا مسائل ہیں اس خطے کے جو آپ کے اب حل ہونے جا رہے ہیں. ملتان کی عوام بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے پورے خاندان پر پورا اعتماد ہے. پہلے بھی انہوں نے ہمارے کام کیے تھے, اب جو کام ادھورے آئے ہیں انشاءاللہ گیلانی صاحب پورے کریں گے. اس لیے ہم نے انہوں کو بھاری اکثریت سے انہوں کامیاب کیا ہے. گیلانی صاحب ہمارے کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کے کام کریں گے. ہم آگے جا رہے ہیں, آگے بھی اس وقت دیگر علاقوں سے جو حلقے سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس وقت ہمارے سامنے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بڑے بھائی جو کہ سابق وزیر بھی ہیں احمد مشتبہ گیلانی, وہ یہاں پر موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کی جا سکے. تو وہ بھی اس وقت لوگوں سے مبارکبادیں وصول کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے, جو کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر مبارکبادیں حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس وقت لوگوں کی بھی کافی توقعات جو ہے وہ گیلانی. جی زہیب, یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر تیمور نے جس طرح سے گنتی کو جو ہے ووٹوں کی گنتی کو چیلنج کیا ہے 148 میں, کیا وجوہات ہیں اور کیا وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے بیرسٹر تیمور جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے گنتی کی وجہ سے؟ نمائندوں سے جو ہے وہ ملنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا توقعات ہیں جنوبی پنجاب کے صوبے کے حوالے سے؟ جنوبی پنجاب کیا, میں تو پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ گیلانی خاندان ہمارا یعنی کہ ملتان کا فخر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, یہ لوگوں کی بہت خدمت کرتے ہیں, بہت پیار محبت ہے. ہمارے ملتان میں گیلانی صاحب کا ہی وید ایک ڈیرا ہے جو یعنی کہ اتنا چل رہا ہے اور لوگوں کی اتنی پیار محبت خلوص. اللہ پاک نے دیکھو نا ملتان میں جنوبی پنجاب میں کتنی یعنی پورے پاکستان میں کبھی کسی نے اتنی سیٹیں لی ہیں کہ 3 MN اور 1 MP ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور لوگوں کی یہ خدمت کر رہے ہیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے جو مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, روڈ سڑکوں کے حوالے سے, تو کیا وہ اب ملتان کے عوام کو وہ اب حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھو جی, میں کہتا ہوں جب پہلے وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب تو سب سے زیادہ کام ہی اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب نے کام کیا ملتان کا. جتنی بھی فلائی اوور ملتان کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ گیلانی صاحب کا ہی کردار ہے اور انشاءاللہ اب اسے بڑھ چڑھ کے کریں گے. لوگوں کے کام بھی کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں حلقے میں سوئی گیس کے جو میٹر ہیں درختوں کے ساتھ لگے ہوئے. گیلانی صاحب نے کہا کہ میرا کوئی حلقہ, میرا کوئی ووٹر کوئی رہ نہ جائے, یعنی کہ سوئی گیس. گیلانی خاندان نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا. اور اس دفعہ یہ سیٹیں لے کے ہمارا تو فخر یعنی کہ بہت بلند ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اور زیادہ ترقی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عوام کی جو توقعات بھی ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ چکی ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوان ہیں, آپ نے ووٹ بھی ڈالا ہے, تو آپ اپنے فیوچر کے حوالے سے کیا توقعات رکھتے ہیں اس خطے میں جو ایجوکیشن کے مسائل حل ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, اس خطے میں جو ہے نا پہلے بھی سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے نا بہت کام کیا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے, خاص طور پہ خصوصاً ملتان کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی نے جو کام کیا ہے وہ بہت ترقیاتی کام ہوا ہے. بہت شکریہ زہیب بخاری اپڈیٹ کرنے کے لیے. زہیب اپڈیٹ کر رہے تھے عام انتخابات 2024 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج. ملتان کے 6 قومی اور 12 صوبائی اسمبلیوں کے نتائج مکمل. گیلانی خاندان نے 3 قومی 1 صوبائی اسمبلی کی نشست حاصل کر لی. مبارکباد دینے کے لیے گیلانی ہاؤس آنے والوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے. عام انتخابات 2024 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج. ملتان کے 6 قومی اور 12 صوبائی اسمبلیوں کے نتائج مکمل. گیلانی خاندان نے 3 قومی اور 1 صوبائی اسمبلی کی نشست حاصل کر لی. مبارکباد دینے کے لیے گیلانی ہاؤس آنے والوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے. بہاولپور کے آزاد امیدواروں کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پر انتخابی مرحلے کے فارم 47 چیلنج کرنے کے لیے کل ریٹ دائر کی جائے گی. حلقہ پی پی 253 سے اصغر جویا کی ریٹ پٹیشن دائر کی کل جسٹس شکیل احمد سماعت کریں گے.
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور کے آزاد امیدواروں کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پر انتخابی مرحلے کے فارم 47 چیلنج کرنے کے لیے کل رٹ دائر کی جائے گی. بات کریں گے اسی حوالے سے محمود ظہیر سے. جی محمود، اپڈیٹ کیجیے گا. جی سائم، بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے بہاولپور ڈویژن میں اس وقت. صرف بہاولپور ضلع میں نہیں، ڈویژن میں جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ سب کے سب کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں دھاندلی کے ساتھ ہرایا گیا ہے، اور اس حوالے سے ان کے پاس ثبوت بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام امیدوار، جو کہ میری اطلاع کے مطابق 3 رحیم یار خان سے، 2 بہاول نگر سے اور بہاولپور کے تقریباً 10 سے زائد امیدوار ایسے ہیں جو کہ فارم 45 تمام کے تمام اپنے اپنے حلقوں کے رکھتے ہیں، اور ان فارم 45 کی بنیاد پر کلیم کرنے کے لیے جلد ہی اپنی ریٹ پٹیشنز دائر کریں گے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور ڈویژن بینچ پر. اس کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیل تھوڑی دیر بعد دیتے ہیں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے. حلقہ PP 253 بہاولپور شہر کا حلقہ ہے. یہاں پر آزاد امیدوار تھے اصغر جویا، جنہوں نے اپنی ریٹ پٹیشن دائر کی بہاولپور بینچ پر. جسٹس شکیل احمد صاحب اس حوالے سے کل جو ہے اس کو ایکسیپٹ ہو چکا ہے، سماعت کریں گے. اس میں جو پلیڈ کیا گیا ہے، جو تحریر کا یا ریٹ پٹیشن کا متن ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں کہا گیا آزاد امیدوار کے وکیل کی جانب سے کہ بہاولپور کے حلقہ PP 253 کے 1 to 9 129 ٹوٹل پولنگ سٹیشنز ہیں، اور تقریباً تمام پولنگ سٹیشنز کے ایکا دکا کے علاوہ ریزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ان تمام ریزلٹس کے مطابق جو ہمارے پاس ہمارا ریزلٹ بنتا ہے وہ 43,000 سے زائد ووٹوں کا بنتا ہے، جبکہ ہمارے مخالف کا جو ووٹ بنتے ہیں وہ 29,000 کے نزدیک بنتے ہیں. لیکن ہمیں ہرا دیا گیا ہے اور ہمارے مخالف کو تقریباً 18,000 ووٹوں سے جتوا دیا گیا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے. فارم 45 کی بنیاد پر یہ پلیڈ کیا جا رہا ہے کہ حلقہ PP 253 کے جو یہ فارم 45 ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے تھے، ان کی بنیاد پر فارم 46 اور فارم 47 کو مرتب نہیں کیا گیا. اور جب مرتب کیا گیا اس میں اصغر جویا جو کہ آزاد امیدوار ہے، ان کو اور ان کے نمائندے کی موجودگی کو الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق یقینی بنانا ہے کہ وہ موجود ہو وہاں پر، انہیں یقینی نہیں بنایا گیا، جس کے باعث بہت سارے ابہام ہیں، بہت ساری ایمبیگوٹیز ہیں کہ ان الیکشنز ریزلٹس کو جو کہ فارم 47 جنہیں کہا جاتا ہے مرتب کرتے وقت بہت زیادہ دھاندلی اور میلافائڈی سے کام لیا گیا ہے. اسی پلیڈ پر وہ عدالت میں آ رہے ہیں، اور کل عدالت میں اس حوالے سے ارجنٹ کیسز میں ان کا کیس دائر ہو چکا ہے اور سماعت ہوگی، جس کی سماعت کریں گے جسٹس شکیل احمد. 129 پولنگ سٹیشنز پر جو دھاندلی کی گئی ہے وہ لاٹ آف ڈفرنس جسے ہم ووٹوں کا کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف 43,000 ووٹوں کا کہا جا رہا ہے کہ فارم 45 کے مطابق ہمارے بنتے ہیں، 129 پولنگ سٹیشن ٹوٹل ہیں، اور ٹوٹل پولنگ سٹیشنز پر ہماری 43,000 ووٹوں کی اندراج بن رہا ہے اکا دکا کے علاوہ. اکا دکا میں اس لیے بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پولنگ سٹیشن نمبر 4 اور پولنگ سٹیشن نمبر 11 کا اس پلیڈ میں کہا گیا کہ ہمیں رزلٹ بھی نہیں دیا گیا، جس کے حوالے سے استدعا کی گئی اس کے بھی رزلٹ ہمیں دیا جائے. پولنگ سٹیشن نمبر 4 اور پولنگ سٹیشن نمبر 11 کے ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہونے تھے وہ 2544 تھے، یعنی کہ 2544 یہ 2444 ووٹ کاسٹ ہونا تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مخالف امیدوار کو 18,000 ووٹ ملے ہیں، اگر وہ 2444 ووٹ بھی اسے دے دیا جائے تب بھی وہ ہم سے 11,000 ووٹوں سے تقریباً ہار رہے ہیں. لیکن ہمیں ہرا دیا گیا ہے اور مخالف امید کو جتوا دیا گیا. تو کل اس حوالے سے جسٹس شکیل احمد سماعت کریں گے، اور اس میں میرا خیال یہی ہے کہ یہی ڈائریکشن دی جائے گی الیکشن کمیشن کو پہلے کہ ان کے حوالے سے ان کی موجودگی میں ووٹوں کی سماعت کی فارم 46 اور 47 کو مرتب کیا جائے. اس کے بعد بھی کچھ معاملات آگے ہائی کورٹ میں چل سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم بہاولپور کے حلقہ NA 168 بہاولپور شہر کا سب سے اہم حلقہ، جہاں پر سمیع اللہ چودھری آزاد امیدوار تھے اور ملک اقبال چنڑ جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے. یہاں پہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ PP 253 اور PP 254 پر جو مشتمل ہے دو حلقوں پر حلقہ NA 168 حلقہ NA 168 کے ٹوٹل ووٹ جو شو کیے گئے ہیں فارم 47 میں وہ 2,11,000 سے زائد ہے، جبکہ PP 253 اور 254 کے لیے جو ووٹ کی پرچیاں جاری کی گئی ہیں وہ نیئر اباؤٹ 2,06,000 ہے.
تو یہ حیران کن صورتحال ہے کہ 7,000 سے زائد جو ووٹرز ہیں وہ کہاں سے آ گئے. درست ووٹوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 2,11,000 سے زائد ہے. تو یہ 2,11,000 کیسے بن گئے؟ کیونکہ ایم پی اے اور ایم این اے کے لیے ووٹر کی جو پرچی ہے وہ ایک ہی جاری ہوتی ہے. تو جب دو حلقوں کے پی پی 253 اور 254 کے جو ووٹرز ہیں وہ 2,06,000 سے زائد ہیں تو 2,11,000 کے ایم این اے کے فارم 47 پر جو فارم 47 دیا گیا ہے نیشنل اسمبلی حلقہ NA 168 کے وہاں پر 2011 سے ووٹ زیادہ کیسے شمار کر دیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کل ریٹ پٹیشن دائر کی جائے گی جو کہ سماعت کے لیے جلد مقرر ہو جائے گی. لیکن ابھی اس پر ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے لیکن ارجنٹ کیسز پر لگائی نہیں گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ احمد عثمان چنڈ حلقہ پی پی 254 ہے, انہوں نے بھی اس حوالے سے ریٹ پٹیشن دائر کرنے کا کل ارادہ کیا ہے اور کل ریٹ پٹیشن دائر ہو جائے گی کہ میرے مخالف امیدوار ڈاکٹر رانا طارق جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ دھاندلی سے جیتے ہیں. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے فارم 45 کے مطابق جیسا کہ بتایا جا رہا ہے. فارم 47 یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں اپنی سٹینس پلیڈ میں کہ فارم 47 یہ بڑھے. اور آپ کو بتائیں سرگودلا کچہریوں کا ریلوے پھاٹک ریلوے کی جانب سے بند کر دیا گیا. ریلوے پھاٹک عدم ادائیگی کی وجہ سے بند کر دیا گیا. میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ریلوے کی کروڑوں روپے سے زیادہ واجبات. ریلوے پھاٹک بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے. مزید بات کریں گے اسی حوالے سے سید زوار حسین کاظمی سے. جی زوار بتائیے گا. جی بالکل, ہم اس وقت موجود ہیں سرگودا ریلوے پھاٹک پہ جو کچہریوں کی طرف آتا جاتا ہے اور یہاں آنے جانے والے شہریوں کو نہایت ہی پریشانی اور اذیت میں اس وقت مبتلا ہونا پڑتا ہے جب یہ پھاٹک ان کو بند ملتا ہے جو ریلوے کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے. اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آج یہ پھاٹک جو بند کیا گیا ہے جس کا نمبر 75 ہے کل 76 نمبر پھاٹک بھی بند کر دیا جائے گا. اور اس کے بند کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سرگودا جو انتظامیہ ہے اس کے ذمہ کروڑ روپے سے زیادہ واجبات ہیں جو ریلوے کو ادا کرنے ہیں, جس پر ریلوے نے بارہا ان کو لیٹر بھیجے, بارہا ان سے ڈیمانڈ کی کہ ان پہ جو واجبات ہیں وہ ادا کیے جائیں. عدم واجبات ادائیگی کی وجہ سے یہ پھاٹک بند کر دیا گیا ہے جو شہریوں کو اذیت اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. اعلیٰ حکام کو مطالبہ کیا ہے سرگودے کی شہریوں نے کہ فی الفور یہ پھاٹک کھلوائے جائیں اور ضلعی انتظامیہ ایڈمنسٹریٹر ریلوے کو یہ واجبات ادا کرے تاکہ شہریوں کو پریشانی سے نجات حاصل ہو. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے زوار حسین کاظمی.